بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کتاب الایمان کی ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے ایک باب وضع کیا اور اپنی عادت کے مطابق انہوں نے حدیث اس باب کے تحت ان کو درج کرنا ہوتی ہے، تو اگر باب کی مناسبت سے کوئی آیت کریمہ ان کو ملتی ہے تو پہلے اس کو ذکر کرتے ہیں، پھر اس کو ذکر کرنے کے بعد حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور اس طور پر اس سے جو معنی ثابت ہوتا ہے تصدیق آیت کریمہ سے یا حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر ہو جاتی ہے، اور پھر حدیث اور آیت میں دونوں سے جو حکم اخذ ہوتا ہے اس کی مناسبت سے وہ باب باندھتے ہیں۔ اب یہاں پر باب انہوں نے یہ باندھا، بابو فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ اس آیت کریمہ کا پہلے میں ترجمہ پیش کر دوں۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی ہے، اور یہ آیت کریمہ مضمون پہلے سے مرتبط ہے، لہذا پہلے جو آیات کریمہ ہیں ان کی تلاوت ہوگی، پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت ہوگی، اور ایک کے بعد دیگرے سب کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ قوله سبحانه وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم زبان فیض ترجمان سے یہ اعلان فرمایا کہ براءۃ، اب بیداری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ قائم نہ رہے، تو 4 مہینے زمین پر چلو پھرو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو سکا نہیں سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ پھر جب غربت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤ، اور انہیں پکڑو اور قید کرو، اور ہر جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں
تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے چونکہ پہلے یہ باب باندھا تھا کہ الایمان قول و فعل، کہ ایمان قول اور فعل دونوں کا نام ہے، اس دعوے کی تائید اس آیت کریمہ سے ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِن تَابُوا، کہ جب مشرکین توبہ کر لیں، یعنی شرک سے توبہ کریں، ایمان لائیں اور شہادت دیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس کے رسول ہیں، اور اپنی توبہ کی اور ایمان کی تصدیق کے طور پر وہ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، تو راستہ چھوڑ دو، ان کی راہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کہ توبہ کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد جو ہے، جو ایمان سے پہلے، اسلام سے پہلے گناہ کیے، اسلام ان سب کو منقطع کر دیتا ہے، اور توبہ جو ہے تمام گناہوں کو منہدم کر دیتی ہے۔ یہ اپنے دعوے کی تصدیق پر آیت کریمہ آپ نے تلاوت کی، اور اس میں کا رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان لانا کافی ہے اور ایمان کے ساتھ کوئی معصیت اور کوئی گناہ ضرر نہیں دیتا۔ اس آیت میں اور اس کے بعد جو حدیث ذکر کریں گے وہ اس آیت کی گویا کہ تفسیر اور تصدیق ہے، اور اس سے بھی امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا جو دعویٰ ہے کہ ایمان قول اور عمل دونوں کا نام ہے، اس دعوے پر بطور استدلال وہ حدیث بھی پیش کریں گے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ایمان بخاری اور سلف کے طور پر قول اور فعل دونوں کا نام ہے، اور ایمان کے ساتھ طاعت، امتثال امر یہ ضروری ہے، اور اگر آدمی معصیت کرے اور امتثال امر نہ کرے تو یہ آدمی کو ضرر رساں ہوگی اور اس سے ایمان میں کمی آئے گی یا ایمان جاتا رہے گا۔ اس سے ان میں جو ہے مرجئہ کا رد ہے۔ اب آیت کریمہ کے متعلق کچھ مزید تفسیر سے بیان کروں، اس کے بعد میں حدیث کی طرف چلوں۔ اس جگہ تفسیر آیت اور حدیث کے کلمات پر گفتگو کرنے سے پہلے امام بخاری، امام عینی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو تمہیدی کلام اس باب پر ذکر کیا ہے اس کا ذکر کرنا مناسب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ باب یہاں پر مناسب یہ ہے کہ باب کو سکون کے ساتھ پڑھا جائے اور اضافت کے طور پر دی جائے،
اس کو پڑھنا ممکن ہے، یعنی بابو فإن تابو. اب کیا ہے؟ یہ کلام انہوں نے امام ابن حجر سے نقل کیا. اب اضافت کی صورت میں یہاں پر ایک مضاف جملے سے پہلے مقدر ہے، یعنی باب مضاف ہے اور فإن تابو یہ جملہ فعلی، جملہ شرطیہ ہے. شرط و جزا سے مل کر کے یہ محل جر میں مضاف الیہ ہے، اور اس مضاف الیہ سے پہلے ایک مضاف اور مقدر ہے، یعنی باب و تفسیر قولی. یہ باب اللہ تبارک و تعالی کے قول کی تفسیر میں ہے. اب یہ حدیث جو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ اس باب میں ذکر کریں گے، اس میں یوں ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاة ویؤتوا الزکاة فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. یعنی حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا، مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو جب یہ کام وہ کر لیں گے، یعنی شہادتین اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت کی گواہی دیں اور نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ دے دیں، جب یہ کام کر لیں گے عصموا منی دماءہم، تو وہ لوگ اپنے مال اور اپنے خون، اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو وہ مجھ سے محفوظ پائیں گے، اور اپنے جانوں اور مالوں کو مجھ سے وہ محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے. الا بحق الاسلام، مگر یہ کہ اسلام کے حق کی وجہ سے اگر کسی کی جان کا مطالبہ اسلام کرے یا کسی مال کا مطالبہ، کسی کے مال کا مطالبہ اسلام کرے، تو وہ حق جو ہے اسلام کا دیا جائے گا. وحسابهم علی اللہ، اور یہ لوگ بظاہر میرے منقاد ہو جائیں اور جو مجھے حکم دیا گیا ہے ان احکام کی تعمیل کریں. اب اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے دلوں کا معاملہ اور ان کے باطن، یہ اللہ، اس کا محاسبہ یہ اللہ کے سپرد ہے. یہ حدیث کا ترجمہ ہے. تو اب یہ حدیث جو ہے آیت کریمہ کی تفسیر اس وجہ سے ہے کہ آیت کریمہ میں توبہ کا ذکر ہے، اور اس توبہ کی تفسیر جو ہے اس حدیث شریف میں ہے کہ توبہ کریں. کس چیز سے توبہ کریں؟ شرک سے توبہ کریں اور شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور توبہ کی تصدیق اور اس کی صحت پر اور توبہ کے معتبر ہونے کے لیے اور
اور اپنی توبہ کی تصدیق کے طور پر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. تو اب حدیث جو ہے وہ انہی باتوں کا بیان اس کے اندر ہے، اور توبہ جو قرآن شریف میں مجمل بیان کیا گیا اس کا بیان جو ہے اس حدیث میں ہے. لہذا یہ حدیث جو ہے وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے. چلیے اب اس آیت کریمہ کا سبب نزول کیا ہے؟ وہ سبب نزول آیت کریمہ کے مضمون سے ظاہر ہے کہ مکہ اور عرب کے دیگر اہل مکہ اور دوسرے عربوں نے، عرب کے رہنے والوں نے سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان سے جو ایک عہد کیا تھا وہ انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا اور اس عہد پر جو ہے وہ قائم نہیں رہے. تو یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ اور دیگر مشرک قبائل عرب کے حق میں نازل ہوئی. اب کیا ہے؟ ہاں، اور ان لوگوں نے مسلمانوں سے عہد کیا تھا کہ وہ ان سے قتال نہیں کریں گے. پھر انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا سوائے چند لوگوں کے کہ وہ اپنے عہد پر قائم رہے، جیسا کہ خود سورہ براءہ میں جو ہے اس سے پہلے کی آیت میں جو ہے یہ مضمون جو ہے موجود ہے. اب وہ بنو زمرہ اور بنو کنانہ، ہاں بنو زمرہ اور بنو کنانہ یہ دو لوگ تھے جو اپنے عہد پر قائم رہے، دو قبیلے تھے، اور باقی سارے قبائل نے اہل مکہ نے جو ہے عہد توڑ دیا. تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان کا یہ اپنے عہد پر قائم نہیں رہے، لہذا تم بھی اس معاہدے کو جو ہے ختم کرو. تو انہوں نے جو ہے اعلان کر دیا کہ ہم تمہارے عہد کو جو ہے وہ توڑتے ہیں اور ہم اس عہد پر قائم نہیں ہیں. پھر ان کو جو ہے یہ فرق کہا گیا کہ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، کہ زمین میں چلو 4 مہینے لا یتعرض لہم. اب ان سے مطلب ہے کہ جب کوئی تعرض نہیں کرے گا. پھر جب ہوا کہ اذا انسلخ الاشہر الحرم، جب یہ حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان کو جو ہے ان سے وہ قتال کریں اور جہاں پائیں ان کو مشرکین کو جو ہے وہ مانیں اور ان کی طاق میں بیٹھیں اور ان کو گرفتار کریں. اب اس کے بعد یہ کب تک؟ جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتے. تو یہ فرمایا کہ اگر توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں تو ان کی راہ چھوڑ دو. چلیے اب امام عینی نے اس آیت میں کئی وجوہ ذکر کی. ان میں سے میں نے پہلی بتا دی، دوسری اور تیسری وجہ وہ آیت کریمہ میں جو لغات واقع ہوئی ہیں اور آیت کریمہ کے اعراب کے متعلق تھی. تو لغات کا بیان وہ ترجمے میں آ گیا اور اعراب کے بیان میں تدبیر ہے، لہذا میں اس کو چھوڑتا ہوں. چوتھی وجہ وہی ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ امام بخاری اس آیت کو اس لیے لائے اور اس پر انہوں نے باب باندھا کہ مرجئہ کا رد ہو، جو اس بات کے مدعی ہیں کہ ایمان کے ساتھ جو ہے کوئی معصیت جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچاتی. اور یہ بھی اس بات کی دلالت کے لیے بھی کہ
آیت صریح دلالت کرتی ہے کہ ایمان جو ہے قول ہے اور عمل ہے. تو توبہ یہ دلالت کر رہی ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، جس پر حدیث دلالت کر رہی ہے اسی پر توبہ دلالت کر رہی ہے، اور یہی ایمان ہے. اور یقیم الصلاۃ اقام الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز قائم رکھیں زکات دیں، یہ دلالت کر رہا ہے عمل پر. اب یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ صرف دو ہی عبادت پہ کیوں ذکر کی؟ ایک نماز کا ذکر کر دیا، ایک زکات کا ذکر کر دیا. تو یعنی یہاں پر یہ اہم عبادات ہیں اور یہ شعائر اسلام میں سے ہیں. یہاں تک کہ امام محمد رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے یہ کہا ہے کہ اگر کچھ کسی محلے کے لوگ جو ہے وہ اذان کو چھوڑ دیں یا نماز باجماعت کو چھوڑنے پر مشتبہ ہو جائیں تو میں ان سے قتال کروں گا. یوں ہی جو ہے یہ بھی آیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اگر اکٹھے ہو کر کے زکات دینا جو ہے چھوڑ دیں تو ان سے قتال کیا جائے گا. اور یہ سنت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی کہ جب عرب کے قبائل مرتد ہوئے اور انہوں نے جو ہے زکات دینے سے انکار کیا تو انہوں نے ان سے قتال کیا. یہاں سے مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اگر زکات نہیں دیتا ہے تو اس سے قہراً زکات دی جائے گی، اور اگر وہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائے تو اس سے قتال کیا جائے گا. اور اب اس صورت میں جو ہے وہ اس پر جو ہے اگر غلبہ پایا تو اس کو قتل کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ صاف دلالت جو ہے انکار فرضیت کی ہے اور شعائر اسلام کی مخالفت کی دلالت ہے. لہذا ایسے لوگوں سے جو ہے قتال کیا جائے گا اور ان سے جو ہے جنگ کی جائے گی. اب یہاں پر جو ہے ان تمام جو ان کا امام بخاری کا دعویٰ تھا وہ اس آیت کریمہ سے جو ہے ان کے طور پر جو ہے ثابت ہوتا ہے. لہذا یہ حدیث یہ آیت لے کر کے آئے اور اس حدیث کو چونکہ اس آیت کی تفسیر اور اس کا بیان تھی، لہذا اس حدیث کو اسی باب کی مناسبت سے لے کر کے آئے. اب چلیے اب تھوڑا میں روح البیان سے آیت کی تفسیر میں جو کچھ نفیس باتیں مجھے ملی میں ان کا بیان کرتا ہوں، پھر اس کے بعد حدیث شریف پڑھی جائے گی اور اس کی تفسیر اور تشریح تو عمل میں آ چکی ہے اور اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے. اس سے جو متعلق فوائد ہیں اور اس کے بعد بیان سند اور لطائف اسناد کا ذکر ہوگا. روح البیان اور حاجی بیضاوی دونوں نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا فَإِن تَابُوا عَنِ الشِّرْكِ بِالْإِيمَانِ حسب ما اضطروا بما ذكر من القتل والأسر والحصر وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة تصديقا لتوبتهم وإيمانهم واكتفى بذكرهما عن بقية العبادات لكونهما رئيسي العبادات البدنية والمالية. یہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے، یہ لفظ روح البیان کے ہیں
فرماتے ہیں فَإِن تابو، یعنی اگر یہ لوگ شرک سے توبہ کر لیں بالایمان، ایمان لا کر، جس طرح ان کو مستر کیا گیا تھا قتل کے ذریعے اور گرفتاری اور قید و بند کے ذریعے، اور حج قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اپنے ایمان، اپنی توبہ کی تصدیق کے لیے اور ایمان تصدیق کے طور پر جب یہ کام وہ کریں تو آگے حکم ہے کہ فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو اور ان سے تعرض مت کرو۔ یہاں پر سوال یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا؟ تو اس کا جواب یہ دے رہے ہیں کہ نماز عبادت بدنی ہے اور زکوٰۃ عبادت مالی ہے، اور یہ دونوں اہم العبادات ہیں، تو ان دونوں کا ذکر کر کے ہر طرح کی عبادت مالی اور بدنی، عبادت بدنی اور مالی دونوں کا ذکر کر دیا، اور ان دونوں کے ضمن میں ہر عبادت مدنی اور مالی آ گئی، لہذا بطور اکتفا یہاں پر ان دونوں کے ذکر پر اکتفا کیا گیا، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ دونوں کام کر لیں، نماز پڑھ لیں اور زکوٰۃ دیں، اور باقی عبادات بدنیہ اور مالیہ وہ ادا نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کا ذکر جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اہم العبادات ہیں۔ اب قاضی بیضاوی نے کہا اپنی تفسیر میں کہ اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو نماز کو چھوڑے اور زکوٰۃ نہ دے اس سے قتال کیا جائے گا، اور اس کا راستہ اس کی بچی نہیں ہوگی اور اس کا راستہ نہیں چھوڑا جائے گا، یعنی اس سے تعرض کیا جائے گا قتل کے ذریعے سے اور گرفتاری کے ذریعے سے اور قید بند کے ذریعے سے، جبکہ وہ اس کو ان دونوں کو فرائض کو چھوڑنا بطور انکار ہو، اور اس میں کچھ تفصیل ہے امام شافعی اور امام احمد بن حنبل وغیرہ ائمہ کے نزدیک، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب یہ ہے کہ بے نمازی اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو حبس کیا جائے گا، مقید کیا جائے گا، مجبور کیا جائے گا کہ وہ نماز پڑھے۔ یوں ہی اگر وہ زکوٰۃ نہ دے تو اس سے قہراً زکوٰۃ لی جائے گی، البتہ اگر یہ لوگ قتال کے لیے آمادہ ہوں تو اب یہ عمارت انکار ہے، ان سے جہاد فرض ہوگا اور ان سے قتال کیا جائے گا، اور پھر ان کی سزا جو ہے وہ قتل وغیرہ ان کی سزا ہے۔
اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ 3 دن جو نماز چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے یہ نماز چھوڑنا عادت بنا لیا، اور یہ نماز عام میں عبادات سے شعار اسلام ہے، تو جو 3 دن نماز چھوڑے رہے یہ اس کی نماز چھوڑنا آیت انکار ہے، تو وہ قتل کا مستحق ہو گیا، وہ قتل کا مستحق ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ امام حقی اس روح البیان میں یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ آیت کریمہ میں یہ ہے کہ فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں تو ان کی راہ جو ہے چھوڑ دی جائے اور ان سے تعلق نہ کیا جائے۔ اس سے یہ ثابت ہوا، یہ معلوم ہوا، ایک بحث، ایک سوال اور قائم ہوا کہ الکافر، یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ آدمی اگر زبردستی مجبور ہو کر کے وہ ایمان لائے اور اس کو ایمان لانے پر مجبور کیا گیا تو وہ ایمان لے آیا اور اس نے پڑھ لیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے مومن ہونے کا حکم ہوگا۔ اب دوبارہ اگر وہ کافر ہو جائے تو اب اگر وہ دوبارہ کفر کی طرف عود کرے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کو اسلام لانے پر جو ہے مجبور کیا جائے گا۔ روایت انہوں نے ہدیۃ المہدیین سے نقل کی اور مشہور یہ ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، حدیث میں آیا ہے کہ جو کافر اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو دوبارہ کافر ہو جائے اور کفر کی طرف پلٹ جائے اور زبان سے وہ کلمہ کفر نکالے وہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا قتل ہے۔ یہاں پر حدیث المہدیین سے امام حقی روح البیان میں نقل کرتے ہیں۔ ہاں، اب یہ بحث آتی ہے کہ اگر کسی نے اقرار کر لیا اگرچہ مجبوراً اسلام کا تو وہ تو مسلمان ہے، لیکن کسی نے اسلام کا اقرار نہیں کیا، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہا، لیکن اس نے نماز پڑھی، تو اس میں تفصیل ہے۔ اگر اس نے نماز باجماعت پڑھی تو اس کے مسلمان ہونے کا حکم ہوگا، اور اگر اس نے تنہا نماز پڑھی تو اس کو مسلمان ہونے کا حکم جو ہے نہیں ہوگا۔ روزہ رکھا یا حج کیا، رکھا، حج کیا یا زکوٰۃ دی، تو ظاہر الروایت میں اس کے اسلام کا اور مسلمان ہونے کا حکم نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر اس نے حج کیا اور وہ حج اس نے اس طور پر کیا کہ جس طرح سے مسلمان حج کرتے ہیں، لبیک کہی اور تمام مناسک حج میں حاضر رہا اور کیا ہے تمام احکام اسلام بجا لایا،
تو یہ دلیل اور صاف علامت اس کے مسلمان ہونے کی ہے، لہذا اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ یہاں پر انہوں نے صرف حج کے بارے میں یہ تفصیل نقل کی اور روزے کے بارے میں اور زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اسی تفصیل کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا اس طور پر کہ اس کے حال سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس نے شرعی روزہ رکھا، اور جس طرح مسلمان روزہ رکھتے ہیں اس طور پر اس نے روزہ رکھا، تو اس کے مسلمان ہونے کا حکم ہونا چاہیے۔ اسی طور پر اگر اس نے زکوٰۃ دی جس طرح مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم ہونا چاہیے۔ آیا ان اللہ غفور الرحیم، یہ جملہ محل تعلیل میں ہے کہ حکم ہوا فخلوا سبیلہم، ان کا راستہ چھوڑ دو۔ کیوں راستہ چھوڑ دو؟ کیا مطلب ہے راستہ چھوڑ دو؟ یعنی اب ان سے تعرض مت کرو، نہ انہیں قتل کرو، نہ گرفتار کرو، نہ انہیں قید و بند کی اذیت دو، نہ مقید کرو، اور کسی طور سے ان کو مت ستاؤ۔ یہ کیوں کہ اگرچہ انہوں نے کفر میں بہت بڑے بڑے گناہ کیے، مسلمانوں کو اذیت دی، مسلمانوں کے خون بہائے اور مسلمانوں کے مال لوٹے، لیکن اب محمد الرسول اللہ کے دامن کرم میں آ گئے، اور جب ان کے دامن کرم میں آ گئے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت ان کی طرف متوجہ ہے۔ اب اسلام لے آئے تو اسلام نے جو ہے سارا معاملہ جو ہے وہ منہدم کر دیا، اور ان کی توبہ نے جو ہے سارے گناہوں کو منہدم کر دیا، اور اب وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ ان کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ ان کو بشارت دے رہا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، ان کی راہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اللہ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی اس تمام باتوں کو اللہ نے معاف فرما دیا جو ان سے ہوئی، کفر اور بدعہدی، اللہ نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ کیا آگے کیا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ ایمان جو ہے وہ جو کچھ پہلے ہو گیا اس کو منقطع کر دیتا ہے۔ جیسے کہ حج کے سلسلے میں یہ بات ہوا ہے کہ جو حج ادا کرے اور مسلمانوں کی طریقے سے جس طرح سے حج ادا کرتا ہے، اگر وہ مطلب ہے کہ جو حج ادا کرے ادائے مناسک کے طور پر تمام احکام اور شرائط اور فرائض آداب سب کی رعایت کرتے ہوئے، تو حدیث میں آیا ہے کہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ اس کی ماں نے جو ہے جس دن اس کو پیدا کیا، یعنی گناہوں سے بالکل مبرہ۔ تو حج جو ہے وہ گناہوں کو جس طریقے سے جو ہے کاٹ دیتا ہے، بیٹ دیتا ہے، اسی طریقے سے ایمان جو ہے وہ بدرجہ اولا جو ہے تمام گناہوں کو، کفر وغیرہ کو کاٹ دیتا ہے، بیٹ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں سے جو ہے یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ حج میں یہ تفصیل کی انہوں نے، اور صوم اور رمضان، صوم اور ادائے زکوٰۃ میں یہ تفصیل نہیں کی، کہ فرمایا کہ اگر حج مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ تلبیہ اور شہود مناسک اور تمام احکام کی رعایت کے ساتھ کرے گا کافر تو مسلمان ہو جائے گا۔ چلیے رضی اللہ امام حق روح البیان میں یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ تو اب جہاد کا حکم جو آیت کریمہ میں ہے وہ تو کفار کے ساتھ جو ہے وہ سیف و سنان کے ذریعے سے، کہ تلوار سے اور نیزے سے جو ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرے تاکہ وہ کفر سے باز آئیں اور اسلام لائے۔ لیکن جہاد جو ہے یہی جہاد نہیں ہے۔ امام حقی فرماتے ہیں کہ جہاد کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک جہاد جہاد اولیاء ہے، اور وہ جہاد قلب ہے، اور وہ جہاد قلب یہ ہے کہ وہ اپنے قلب کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں
کہ اپنے آپ کو وہ محاسن افعال سے اور فضائل اعمال سے آراستہ اور پیراستہ کرتے ہیں. یہ ان کا جہاد، یہ اولیاء کا جہاد ہے. اور زاہدوں کا جہاد یہ ہے کہ وہ نفس امارہ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، کہ اس کو جو ہے وہ مقید کرتے ہیں، اور جہاد اس کو جو ہے وہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ اوصاف ذمیمہ، اوصاف رذیلہ، گھنونے اور چھچورے کاموں کو، چھچوری عادتوں کو جو ہے مطلب کہ چھوڑے اور ان سے جو ہے وہ باز رہے. اور ایک ہے جہاد علماء کہ حق کو ظاہر کریں، خصوصاً عند سلطان جائر و امام ظالم. کہ جب کہ ظالم بادشاہ ہو یا قوم کا کوئی امام ہو، وہ ظالم ہو، امیر ہو، تو علماء کا جہاد یہ ہے کہ عوام کو اور خواص کو، حتیٰ کہ بادشاہ کو اور جو ہے بادشاہوں اور جو ان کا امیر ہے، جب کوئی ناروا اور خلاف شرع بات دیکھیں تو ان لوگوں کو جو ہے اس سے روکیں اور حق کو ظاہر کریں. اس طرح سے حدیث میں یہ ہے کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ حق بات آدمی کہے ظالم بادشاہ کے سامنے. اور مجاہدین کا، غازیوں کا جہاد کہ وہ اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو قربان کریں دین کے اعلیٰ کے لیے اور کلمت اسلام کی بلندی کے لیے. یہ وہ جہاد ہے جس کی آیت کریمہ میں ظاہر آیت کریمہ جس پر دلالت کرتا ہے. اس جگہ حضرت اسماعیل حقی صاحب روح البیان نے آیت کریمہ کی تفسیر اور اس میں آیت کریمہ کی تفسیر تصوف کے رنگ پر اور اس میں کچھ اور قواعد نفیسہ ذکر کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آیت کریمہ میں قتال کا ذکر ہے، تو قتال سیف ظاہر سے بھی ہوتا ہے اور سیف باطن سے بھی ہوتا ہے. اور سیف ظاہر سے قتال یہ ہے کہ مجاہدین، غازیان اسلام اہل شرک کو سیف ظاہر سے قتل کریں اور اسلام کا کلمہ بلند کریں اور اسلام کے احکام کو اس طور سے نافذ کریں اور لوگوں کو شرک سے اور کفر سے باز رکھیں. اور سیف باطن سے قتال یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے اور اپنے نفس سے قتال کرے اور اپنے نفس کو وہ مارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں. اور تو سیف باطن سے نفوس عاصیہ کو قتل کیا جائے. اور نفوس عاصیہ جو معصیت میں مبتلا ہیں، وہ نفس، ان کا قتل یہ ہے کہ لوگ
اپنے نفوس عاصیہ کو نفس عاصیہ کا قتل یہ ہے کہ آدمی کو اس کی خواہش سے اور جس چیز کو خلاف شرع اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف جس چیز کی طرف نفس کی رغبت ہے اور نفس اس کی خواہش رکھتا ہے، آدمی اس خواہش کو مارے، یہ قتل نفس ہے۔ اور جب یہ کرے گا آدمی تو اس کا حاصل یہ ہے قتل نفس کا کہ اس کی خواہش سے اس کو روکے اور اس کی رغبتوں سے اس کو باز رکھے، اور نفس کی طبیعت کے خلاف آدمی نفس کو اللہ و رسول کی طاعت میں اور جو چیز اللہ و رسول کو راضی رکھے، اللہ و رسول کی خوشنودی میں اپنے نفس کو لگائے، یہ قتل نفس ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ جہاد میں کون سا جہاد سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے؟ فرمایا کہ تو اپنی خواہش نفس سے جہاد کرے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ اور مروی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور اس سے کہا کہ اے بیٹے، اپنی خواہش کی پیروی نہ کرنا، اپنی خواہش کی نافرمانی کر، اور جو خواہش چاہتی ہے اس میں اس کا خلاف کر۔ اور دوسری بات یہ اس نے کہی کہ عورتوں کا کہنا ماننے سے بچو اور اپنی ہوا کی پیروی سے بچو، اور عورتوں کا کہنا ماننے سے بچو، عورتوں کی معاشرت کرو۔ کہ جب آدمی یہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی طاعت میں لگے گا، اور اللہ اور رسول کی خوشنودی اس کو حاصل ہوگی۔ اب کیا ہے، یہاں تک تو قتل کی تفسیر ہو گئی۔ اب قرآن شریف میں جو ہے حیث وجدتموہم، تو نفوس باطنہ کا جہاد، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ جہاں چاہو جہاں پاؤ قتل کرو، تو اب نفوس باطنہ کا قتل حیث وجدتموہم، اس سے آیت سے پتہ لگتا ہے کہ ہر مقام میں آدمی پر لازم ہے کہ اپنے نفس کو مارے اور اپنے نفس کا قتل کرے۔ تو اب یہ حیث وجدتموہم، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آدمی طاعت میں اور معصیت میں، دونوں مواضع میں، مقام طاعت اور مقام معصیت، دونوں مقام میں اپنے نفس پر غالب ہو اور اس سے جہاد کرے، اور دونوں مقام میں اپنے نفس کو مارے۔ اب طاعت الہی میں اس کا قتل یہ ہے کہ اس کو طاعت میں لگائے اور وہ
کو ہمیشہ طاعت الہی میں طاعت رسول میں رکھے اور نفس کو اس کے مشارب سے اور اس کی خواہشات سے، طاعت میں بھی کچھ نفس کی خواہشات ہوتی ہیں، ان سے اس کو جو ہے وہ دور رکھے، منع کرے، ان سے بعد رکھے. اور وہ یہ ہے کہ نفس کے جو مشارب اور نفس کے جو مذاہب ہیں ان سے ان کو طاعت میں بعد رکھے کہ خود پسندی اور ریا اور اس سے جو اور برائیاں باطنی حاصل ہوتی ہیں، ان تمام برائیوں سے جو ہے وہ اپنی طاعت کو منزہ کرے اور نفس جو طاعت میں لگ کر کے خود پسندی پر اکسائے یا ریا پر اکسائے یا تکبر پر اکسائے، ان تمام حالات میں وہ نفس کی نگہداشت کرے اور نفس کی ان خواہشات سے وہ نفس کو روکے. اسی لیے قصیدہ بردہ میں یہ فرمایا وَرَائِهَا وَهِيَ فِي الْأَعْمَالِ صَائِمَةٌ وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَىٰ فَلَا تُصِمِيهَا، یعنی نفس کی نگہبانی کرو، نفس کی نگہبانی کرو اور اس کو اعمال کی چراگاہ میں چھوڑو، اور جب وہ اعمال کی چراگاہ میں وہ نفس مشتغل ہو تو اس حالت میں اس کی نگرانی کرو. وَإِنْ هِيَ اسْتَحْلَتِ الْمَرْعَىٰ فَلَا تُصِمِيهَا، اور اگر وہ چارے کو پسند کرے جس کی بنا پر خود پسندی اور ریا وغیرہ جیسی برائیاں حاصل ہوں تو اب نفس کو اس چراگاہ میں مت چراؤ. اب کیا نگہبانی یہ ہے اس کی کہ اعمال میں اس کی نگہبانی یہ کرے کہ عمل کو جو چیز فاسد کر دیتی ہے یا آدمی کے کمال سے اس کو باز رکھتی ہے، نفس کی نگہبانی اس میں کرے کہ نفس اگر طاعت میں مصروف ہے اور مشتغل ہے تو کوئی ایسی بات نفس سے تصادر نہ ہو جس سے عمل فاسد ہو جائے، اکارت ہو جائے اور آدمی کی ترقی رک جائے. اور اگر نفس جو ہے بعض طاعات کو اچھا سمجھے اور اس میں اس کو مزہ آنے لگے اور نفس اس کا محتاج ہو جائے اور اس سے مانوس ہو جائے تو کوشش یہ کرو کہ نفس کو اس کی اس خواہش سے باز رکھو اور نفس کو دوسری طاعت میں لگاؤ. اس لیے کہ اہل کمال اور عرفاء یہ بتاتے ہیں کہ عبادت میں اس بات کا لحاظ ہے کہ عبادت عادت سے ممتاز ہونا چاہیے. ہاں، عبادت کا اعتبار اسی صورت میں ہوگا جبکہ عبادت جو ہے وہ عادت سے ممتاز ہو. عادت میں آدمی عادتاً جو باتیں کرتا ہے ان میں عبادت کا پہلو مقصود نہیں ہوتا ہے بلکہ اس میں اس کی نفس کی خواہش کا حصہ ہوتا ہے. تو اس کا معاصل یہ ہے کہ طاعت میں بھی تمہارے نفس کا جو حصہ ہے، جو خواہش ہے، اس حصے
سے نفس کو باز رکھو اور طاعت خالصا لوجہ اللہ، اور طاعت خالصا لوجہ اللہ ہو اور عبادت عادت سے ممتاز ہو۔ اب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ فَإِن تَابُوا، یعنی جب نفوس باطنہ اپنی ان باطل خواہشات سے توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف وہ رجوع کریں، یعنی نفوس اپنی خواہشات سے رجوع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کی طلب کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے خوشنودی کی طرف متوجہ ہو، اقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، یعنی بندگی پر ملازمت کریں اور بندگی پر ہمیشگی اختیار کریں، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دیں۔ اب نفوس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ نفوس اوصاف ذمیمہ سے صاف اور ستھرے ہو جائیں، فخلوا سبیلہم، تو اب ان نفوس کا راستہ جو ہے وہ چھوڑ دو اور ان کو جو ہے طاعت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت میں اور عبودیت میں ان کو لگے رہنے دو۔ ریاضتوں اور مجاہدات کے ذریعے سے جو ہے ان کی نگرانی کرو اور ان کا راستہ جو ہے وہ جو ہے چھوڑ دو، تاکہ وہ جو ہے ریاضت میں اور مجاہدت میں جو ہے لگے رہیں، اور یہ اس لیے تاکہ وہ حقیقت تک پہنچنے کے بعد، ہر شے کی جو حقیقت ہے اس حقیقت تک پہنچنے کے بعد جو ہے وہ شریعت پر عمل کرتے رہیں۔ اس لیے کہ نہایت یہ ہے کامل کی اور سالک کی نہایت یہ ہے کہ جب وہ مقام حقیقت پر پہنچ جائے تو وہاں سے جو ہے وہ بدایت کی طرف لوٹے۔ حق کی یہ کہتے ہیں، یہ سب بیان کرنے کے بعد کہ یہاں سے یہ پتہ لگا کہ سالک اگرچہ غایت مرتبہ کمال کو پہنچ جائے اور نہایت ترقی کو پہنچ جائے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے اطلاق میں اور جو تخلیہ سبیل کا کہ اس کا راستہ چھوڑنے کا حکم ہے، اس میں بھی جو ہے وہ متقید ہے، پابند ہے، وہ مطلب ہے کہ جو ہے پابند ہے اپنے مرتبہ اطلاق میں یہ شریعت کے احکام کا اور شریعت کی پر عمل کرنے کا جو ہے اس سے مطالبہ ہے۔ اگر نہایت تک پہنچنے کے بعد وہ احکام الہی سے اور آداب سلوک سے وہ اگر بالکل لیا جو ہے آزاد ہو جائے اور ان کا پٹا جو ہے وہ اپنے گلے سے اتار دے تو وہ ملحد ہوگا اور سالک نہیں رہے گا بلکہ ملحد ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جو ہے راندہ ہوا ہو جائے گا۔ ملحد ہوگا اور بے ادب ہوگا اور جو ہے وہ بارگاہ الہی کے دروازے سے جو ہے وہ راندہ ہوا ہوگا اور رب الارباب کے قرب سے محروم رہے گا۔ اب شرع شریف جو ہے یہ ہر مبتدی کے لیے جو سالک ہے راہ سلوک میں جو قدم رکھتا ہے اس کے لیے اور ہر منتہی کے لیے کہ جو مقام حقیقت پر پہنچ کر کے نہایت ترقی پر پہنچ جائے، ان دونوں کے لیے یہ شریعت جو ہے محک
کسوٹی ہے اور معیار ہے. اسی سے جو ہے دل کی کا صدق طلب اور دل کی لگن اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر. اس سے جو ہے صدق طلب ظاہر ہوتی ہے کہ آدمی کی طلب کس قدر جو ہے وہ سچی ہے اور وہ شکر الہی میں اللہ کی نعمتوں کے شکر میں کس قدر وہ سچا ہے. یہ اس سے ظاہر ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں اور پھر کتب الکلامیہ لا يصد العبد ما دام عاقلا بالغا الى حيث يسقط الامر والنهي لعموم الخطابات الوارده في التكاليف واجماع المجتهدين على ذلك. یعنی کتب کلامیہ میں یہ ہے کہ بندہ آدمی جب تک عاقل بالغ ہو وہ کیسا ہی مرتبہ کمال تک پہنچ جائے وہ اس حالت تک نہیں ہرگز نہیں پہنچ سکتا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام امر و نہی ساقط ہو جائیں. وہ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا مطالب ہے اور اس سے اس کا مطالبہ ہے کہ اللہ کے احکام پر وہ عمل کرے. اس لیے کہ خطابات جو کہ تکالیف میں وارد ہے وہ سب کو شامل ہیں. جو سالک ہے مبتدی ہے اس کو بھی اور جو منتہی ہے مرتبہ کمال تک پہنچ گیا اس کو بھی سب کو یہ خطابات شامل ہے. اور تمام ائمہ مجتہدین کا اس بات پر اجماع ہے. آگے امام عینی نے اس دعا پر اس کلام کو ختم کیا. اللہم اجعلنا من المتقین ببساق عبودیتک والمراعین لحقوق ربوبیتک. یعنی اے اللہ ہم کو ان لوگوں میں بنا رکھ جو کہ تیری بندگی کی رسی میں متقید ہیں قید ہیں اور جو تیری ربوبیت کے حقوق کا لحاظ اور اس کی مراعات کرتے ہیں. اب آیت کریمہ کی نفیس تفسیر کے بعد حدیث ترجمہ پہلے ہو چکا ہے. اب حدیث پر کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کا مفہوم یاد دہانی کے لیے میں پہلے بولتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے میں قتال کروں یہاں تک کہ وہ گواہی دیں شہادت دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں. تو اب اگر یہ کام وہ کر لیں گے تو مجھ سے اپنے جانوں اور مالوں کو محفوظ کریں گے مگر یہ کہ حق اسلام کے حق سے اور اسلام کے حکم سے اگر کسی کی جان یا مال جو ہے کا مطالبہ ہو تو وہ مستثنیٰ ہے. یہاں پر جو باتیں آیت کریمہ سے ثابت ہوئیں وہی باتیں جو ہے تمام کی تمام جو ہے اس حدیث کریم سے ثابت ہوئیں. اس لیے کہ یہ حدیث کریم حدیث شریف جو ہے
آیت کریمہ کی تفسیر ہے اور اس کا بیان ہے، اور یہ حدیث شریف جو ہے آیت کریمہ کی تصدیق کے طور پر ہے، اور اس طور پر گویا کہ آیت کریمہ حدیث کی تصدیق کر رہی ہے اور حدیث آیت کریمہ کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہاں پر آیت کریمہ کو اور حدیث کے مفہوم کو ملا کر کے دونوں کے مجموعے سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص داخل اسلام ہو اس کو دو باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ وہ اپنے عقائد کفریہ سے اور خلاف اسلام، خلاف ایمان جو باتیں ہیں ان سے تبری کرے، بیزاری کا اظہار کرے، اور اس تبری کے ساتھ وہ شہادت دے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ یہاں سے پتہ لگا کہ ایمان میں اتیان بالشہادتین، دونوں شہادتوں کا ادا کرنا زبان سے، قلب سے بھی، دل سے بھی، اور زبان سے جو ہے اس کا ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ پھر یہاں پر جو یہ حدیث میں آیا کہ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، کہ وہ اگر ایسا کر لیں گے تو ان کے جان اور مال محفوظ ہیں، اور ان کا حساب اللہ تبارک و تعالی پر ہے۔ یعنی اس سے پتہ یہ لگا کہ حدیث جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ قاضی حاکم اسلام کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ ظاہر پر عمل کرے گا، جس کا ظاہر یہ ہو کہ وہ شہادتین کا تلفظ کرتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ احکام شرعیہ کا متقید ہے اور کسی حکم شرعی کا انکار نہیں کرتا، کسی ضروری دین کا انکار نہیں کرتا، تو وہ مسلمان ہے اور اس کا جان اور مال اس جو ہے محفوظ ہے، معصوم ہے، اور اس کا باطن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس حدیث کا نچوڑ اور خلاصہ ایک دوسری حدیث میں ہے، جس میں حضور نے یہ فرمایا امرنا بالظواہر واللہ یتولی السرائر، ہمیں یہ حکم ہوا ہے کہ لوگوں کی ظاہری حالت کا اعتبار کریں اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی چھپی حالتوں کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہاں پر جو علا استعمال ہوا ہے، یہاں اس کا ظاہر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پر کچھ واجب ہے، لیکن اس کا ظاہر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی پر کچھ واجب نہیں۔ اس میں اختلاف جو ہے وہ فلسفیوں کا ہے اور معتزلہ کا ہے، کہ فلسفی اپنی گمراہی سے اور اپنے کفر سے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ فاعل بالایجاب ہے، اور معتزلہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی پر جو ہے کچھ افعال کو واجب کرتے ہیں کہ اللہ پر کچھ فعل واجب ہے اور اللہ کے لیے کچھ حرام ہے اور کچھ واجب ہے، اللہ تبارک و تعالی پر کچھ واجب نہیں اہل سنت کے نزدیک۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالی تم سے اس کا حساب لے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب اس بات کی خبر دی ہے
تو خبر الہی متخلف نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کذب سے جو ہے منزہ ہے، جھوٹ سے منزہ ہے۔ یہ اس میں جو ہے سب کے نزدیک، فلاسفہ کے نزدیک، معتزلہ کے نزدیک، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، سب کے نزدیک اللہ تعالیٰ جھوٹ سے منزہ ہے۔ اس میں خلاف جو ہے سوائے ہندوستان کے وہابی اور دیوبندی کے علاوہ کسی باطل اور بد مذہب نے بھی اس میں خلاف نہیں کیا۔ ان کا عقیدہ جو ہے ایک سب سے بدتر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، بلکہ دیوبندی رشید احمد گنگوہی کے فتوے کے موجب جو ہے اس بات کے قائل ہوئے کہ وقوع کذب کے معنی درست ہو گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے کاذب بالفعل مانا۔ یہ سب ان کا کفر اور ان کی گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے منزہ ہے کہ کذب جو ہے وہ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے اور ہر نقصان سے وہ منزہ ہے، اس کی ہر صفت جو ہے وہ کمالی ہے۔ تو اب جب خبر دی ہے اللہ نے تو خبر متخلف نہیں ہو سکتی، لہذا یہ ہے کہ حسابہم علی اللہ، یہ حساب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اللہ پر واجب نہیں تھا، اس کی خبر کی سے جو ہے یہ گویا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر واجب ہے، بمنزل واجب کے، اور حقیقتاً کچھ واجب نہیں۔ اب یہاں پر اللہ جو ہے یہ اس کی تعویل واجب ہے، اور اللہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کا معنی الہ ہے، یعنی حسابہم الی اللہ، ان کا حساب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ اب کیا بات، اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو اسلام ظاہر کرے اور ارکان پر عمل کرے تو اس سے تعرض جائز نہیں ہے، اور اس سے باز رہنا ضروری ہے، یعنی اب اس کو اس کا مال اور جان سب جو ہے شرعاً معصوم ہے۔ چلیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ زندیق کی توبہ جو ہے وہ مقبول ہے۔ امام عینی نے یہاں پر یہ بتایا کہ اس حدیث سے یہ پتہ لگتا ہے کہ توبہ زندیق کی قبول ہے، اور مغازی میں جو ہے ایک حدیث آئے گی جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے حضور نے یہ فرمایا کہ انی لم عمر ان اشق علی قلوب الناس ولا عن بطونہم، کہ مجھے اس بات کا حکم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے دل اور ان کے بواطن کو چیر کر کے جو ہے میں دیکھوں۔ یعنی حدیث کا ظاہر یہ ہے، حدیث کا مفاد یہ ہے کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں ظاہر پر عمل کروں، اور باطن پر مجھے عمل کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا، اگرچہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے یہ اکثر احوال کے اعتبار سے غالب اوقات میں آپ نے حکم ظاہر پر فرمایا، اور بسا اوقات آپ نے باطن پر بھی حکم فرمایا۔ اور پہلے انبیاء میں کچھ وہ تھے جن کو صرف باطن کا حکم تھا کہ باطن پر وہ عمل کریں، اور دوسرے وہ تھے کہ جن کو ظاہر پر عمل کرنے کا تھا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جو ہے آپ دونوں احکام کی، آپ کی شریعت دونوں احکام کی جامع ہے کہ آپ نے اکثر احوال میں ظاہر پر حکم فرمایا، اور بعض احوال میں آپ نے باطن پر حکم فرمایا۔ خیر یہ تو جملہ مدررہ تھا۔ یہ امام عینی نے حضرت خالد بن ولید کے جواب میں کہا کہ جب آپ نے ایک شخص کے بارے میں سرکار سے عرض کی کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس ملحد کا میں گلا
کی گردن بانٹ دوں؟ تو فرمایا سرکار نے انہو یصلی، وہ نماز پڑھتا ہے. تو انہوں نے کہا وَكَمْ مِن مُصَلٍّ یقول بلسانی ما لیس بقلبی، کتنے ایسے نمازی ہیں جو دل سے جو زبان سے وہ کہتے ہیں، وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے. تو یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جو ہے اس کے باطن سے احتجاج کیا کہ اس کی جو ہے باطنی حالت جو ہے یہ صاف بتا رہی ہے کہ اس کے دل میں اسلام نہیں ہے. تو لیکن سرکار نے ظاہر پر جواب دیا کہ مجھے جو ہے اس بات کا حکم نہیں ہے کہ میں لوگوں کے دلوں کو چیر کر کے دیکھوں. یعنی اس پر آپ نے اعتراض نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ مجھے تو اس کا حکم ہے کہ میں ظاہر پر عمل کروں. اب باطن کا معاملہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد ہے. اس سے پتہ لگا اس کے حدیث کے ظاہر سے کہ زندیق کی توبہ جو ہے وہ قبول ہے. اب اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. چنانچہ امام عینی فرماتے ہیں کہ اصحاب شافعی امام شافعی کے اصحاب نے جو ہے زندیق کے بارے میں کہ جو کہ اسلام ظاہر کرتا ہے اور کفر کو جو ہے دل میں چھپاتا ہے، اور یہ اس کے احوال سے اور قرائن حالات سے جو ہے یہ بات جو ہے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے بسا اوقات جو ہے خلاف اسلام باتیں جو ہے ظاہر کرتا ہے، اور یہ مقرر ہوتا ہے، بار بار وہ کرتا ہے. اس کے بارے میں شوافع کے جو ہے وہ 5 قول ہیں. اس کی تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ پہلا قول اس میں یہ ہے کہ اس کی توبہ جو ہے مطلقاً قبول ہوگی، اور امام شافعی کا کہ مذہب میں جو ہے یہی جو ہے ان کا قول جو ہے یہی صحیح ہے جو امام شافعی سے جو منقول ہے. اور آگے کیا ہے؟ اور امام مالک کا قول یہ ہے، اور دوسرا قول یہ ہے، اور یہ امام مالک کا قول ہے، مذہب ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب اس کو قتل کیا جائے گا. اب اگر وہ دل میں جو ہے وہ اس کے اسلام تھا تو اس کی اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں اس کی بارگاہ میں آخرت میں جو ہے یہ بات اس کو نفع دے گی، لیکن قاضی قبول نہیں کرے گا. اور ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے دو روایتیں ہیں جو یہ 2 وجہ جو گزری، ان میں ایک یہ ہے کہ اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی مطلقاً، اور دوسری مطلقاً اس کی توبہ قبول ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس کی توبہ مطلقاً قبول نہیں ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ اگر وہ زندیق جو ہے اپنی گمراہی کی طرف جو ہے بلاتا ہو تو ایسے زندیق کی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور عام لوگوں میں جو زندیق ہیں جو اپنی گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتے نہیں، ان کی توبہ قبول ہوگی. چوتھا یہ ہے کہ اگر اس کا جرم ثابت ہو گیا اور قاضی کے یہاں جو ہے لایا گیا پکڑ کر کے کہ اس پر حد قائم ہو، اب اس کی توبہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی اگر توبہ کرتا ہے. اور ابتداءً اگر اس نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ اس پر جو ہے وہ اس سے پہلے کہ وہ پکڑا جائے، گرفتار ہو، ولایت امر کو اس پر قدرت ہو، اس سے پہلے ہی وہ جو ہے اس نے توبہ کر لی ابتداءً، اور اس کی سچائی کی علامتیں خوب ظاہر ہیں تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. اور آگے اور 5ویں بات یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ جو ہے اس نے توبہ کر لی تو اس کو موقع دیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول کی جائے گی. اور اگر بار بار وہ کفر کرتا ہے اور کفریہ کلمات بولتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ جو 5ویں وجہ
نقل کی گئی، جس میں یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ اس نے توبہ کی تو قبول ہو جائے گی، اور اگر بار بار جو ہے وہ کفر کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، تو پھر اس پر جو ہے اگر وہ ہاتھ پڑ گیا ولایت امر کے اور قاضی کے پاس آ گیا تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی جیسا قول جو ہے ہمارے امام ابو یوسف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور ان سے ایک روایت یہ ہے جو بشر بن ولید نے روایت کی ابو یوسف سے، اور انہوں نے امام اعظم سے روایت کیا کہ حضور نے، امام اعظم نے فرمایا کہ میں زندیق سے توبہ طلب کروں گا، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا، جیسے کہ مرتد، کہ ہمارے مرتد کو پر بھی جو ہے یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو جو ہے معاف کر دیا جائے گا اور قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر اس پر اڑا رہے تو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت ابو یوسف رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مدت تک یہی فتویٰ دیتے تھے، پھر جب انہوں نے دیکھا کہ زنادقہ جو ہے بار بار جو ہے کفریہ کلمات بکتے ہیں اور مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کیا اگر میرے پاس اب کوئی زندیق لایا گیا تو اب میں اسے توبہ قبول نہیں توبہ کا مطالبہ نہیں کروں گا اور میں اس کے قتل کا حکم دوں گا۔ اب اگر میرے پاس آنے سے پہلے اور حکم جرم ثابت ہونے سے پہلے اور ولایت امر کے قبضے میں آنے سے پہلے اگر وہ جو ہے اس نے جو ہے توبہ کر لی تو جو ہے اس کی راہ چھوڑ دی جائے گی۔ اور نوادر میں امام اعظم سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زندیق جو کہ کلمہ اسلام ظاہر کرتا ہے اور اس سے جو ہے اس کو آڑ بناتا ہے، اس کو جو ہے قتل کرو، اس لیے کہ اس کی توبہ جو ہے معروف اور مقبول نہیں ہے۔ اب اس حدیث میں جو رجال سند سے واقع ہوئے ان کا بیان، وہ رجال 6 ہیں۔ پہلے عبداللہ ابن محمد ابن عبداللہ ابن جعفر ابن الجبان مسندی، اور پہلے ان کا ذکر گزر چکا۔ دوسرے ابو روح، اور یہ ان کی کنیت ہے اور نام ان کا حرمی ہے، اور یہ ان کا نام ہے یا نسبت کے ساتھ، اور اس میں جو ہے 2 طریقے سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، الحرمی الف لام کے ساتھ اور حرمی بغیر الف لام کے ساتھ، کہ یہ ان کا نام ہے، لہذا اس میں باعتبار نسبت کا لحاظ کر کے الف لام داخل کریں گے اور عربیت کا لحاظ کر کے جو ہے بغیر الف لام کے اس کو پڑھیں گے، جیسے کہ مکی ابن ابراہیم میں وہ۔ اور یہ حرامی جو ہیں ان کا نسب یہ ہے کہ یہ ابن عمارہ ہیں، ابن عمارہ ابن ابی حفصہ، اور ابو حفصہ کا نام نابت ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام ثابت ہے، اور پہلا قول مشہور ترین ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ان کا نام ہے عبید، اور یہ اتکی ہیں، اور یہ قبیلہ اتکی کے آزاد کردہ غلام ہیں، ان کے مولا ہیں، اور یہ بصری ہیں۔ انہوں نے شعبہ اور دوسرے محدثین سے حدیث سنی، ان سے عبید اللہ ابن عمر قبادی نے حدیث روایت کی، اور ان سے روایت کیا ہے مسلم نے اور نے اور علی ابن مدینی نے اور عبداللہ مسندی نے جو ہے وہ روایت کیا ہے، اور ان کی حدیث بخاری میں ہے، اور ان کی وفات جو ہے سن 201 ہجری میں ہوئی، اور ترمذی کے علاوہ تمام اصحاب کتب ستہ نے ان سے روایت کی۔ یحییٰ ابن معین نے کہا کہ یہ صدوق ہیں، اور اسلام کے 2 اور ہیں، حرمی ابن حفص اتکی،
ان سے ان کی حدیث بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی. اور حرمی ابن یونس المعدب ان کی حدیث نسائی نے روایت کی. اور تیسرے اس میں شعبہ ابن الحجاج ہیں جن کا ذکر پہلے گزر چکا. چوتھے ہیں واقد ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر. آگے چلو کہ حنبل اور یحییٰ بن معین نے ان کے بارے میں کہا جی یہ واقد ثقہ ہیں، ان سے روایت کی ہے اس نے البخاری. ان کی حدیث بخاری، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کی. اور یہ واقد قاف کے ساتھ ہیں، اور صحیحین میں وافد فے کے ساتھ کوئی راوی نہیں. اور پانچویں ہیں محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر. ابو حاتم اور ابو زرع نے ان کو ثقہ کہا، اور تمام اصحاب کتب ستہ نے بخاری مسلم نے ان کی حدیث روایت کی. اور چھٹے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. لطائف اسناد کا بیان کہ اس میں تحدیث ہے اور عنعنہ ہے اور سماع ہے کہ حدیث میں سند میں کیسے ہے. حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی انا ابو روح الحنمی ابن عمارہ قال حدثنا شعبۃ عن واقد ابن محمد. تو تین جگہ یہاں پر تحدیث ہے، اس کے بعد عنعنہ ہے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ سمعت ابی، میں نے اپنے باپ کو سنا. اور اس میں سے ایک یہ ہے کہ ابن عساکر کی روایت میں یوں ہے حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی، یعنی مستندی کی وہاں پر زیادت ہے. اور اسیری کی روایت میں یہ ہے عن واقد ابن محمد ابن زید ابن عبداللہ ابن عمر. اور اس میں یہ ہے کہ ابنا نے، بیٹوں نے آبا سے اپنے باپ سے روایت کی ہے، باپوں سے روایت کی ہے. اور یہ بہت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بیٹے نے اپنے باپ سے روایت کی اور باپ نے اپنے دادا سے روایت، اور اپنے باپ سے روایت کی اور دادا سے روایت کی. یہ جو ہے لطائف اسناد میں یہ خصوصیت جو ہے وہ کم ہے، آتی ہے. اور واقد نے یہاں پر جو ہے اس طریقے سے روایت کیا ہے کہ اپنے باپ سے روایت کی اور باپ کے دادا سے روایت کی. اور ایک بات اس میں یہ ہے کہ اس حدیث کی روایت جو ہے وہ غریب ہے. شعبہ جو ہے اس کی روایت میں جو ہے باقی سے جو ہے متفرد ہیں. ابن حبان نے اس کا افادہ فرمایا. اور شعبہ کے بعد یہ روایت جو ہے عزیز ہے. کیا؟ اور حرمی ابو رو حرمی مذکور جو ہے وہ شعبہ سے روایت متفرد ہیں. عبد الملک بن سبا اس میں روایت متفرد ہے. اور حرمی کے بعد جو ہے یہ روایت عزیز ہے. اور حرمی سے روایت میں متفرد ہیں کون؟ مستدی اور ابراہیم ابن عرعرہ، ابراہیم ابن محمد ابن عرعرہ. اور ابراہیم کی جہت سے اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن حبان نے اور ابو عوانہ اور اسماعیلی اور دوسرے محدثین نے. اور یہ عبد الملک کی جہت سے جو ہے یہ غریب ہے. اس سے روایت میں عبد الملک سے روایت میں متفرد ہیں کون؟ شیخ مسلم ابو غسان مالک ابن عبد الواحد، وہ اس سے روایت میں متفرد ہیں. عبد الملک سے روایت میں یہ متفرد ہیں جن کا نام ابھی ذکر ہوا. کیا نام؟ عبد الملک ابن سبا سے روایت میں یہ متفرد ہیں جن کا نام ابھی ذکر ہوا. مالک ابن عبد الواحد شیخ مسلم. تو اب اس سے حاصل یہ ہوا
کہ روایت اگرچہ غریب ہے لیکن بخاری اور مسلم دونوں شیخین نے اس حدیث کے صحیح ہونے پر جو ہے اتفاق کیا. اب یہ حدیث بخاری میں کہاں کہاں مروی ہے اس کا بیان، اور ان کے علاوہ اور کس نے اس کو روایت کیا ہے. حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو ابو ہریرہ کی روایت سے ابو ہریرہ کی حدیث میں روایت کیا، اور وہ جو ہے مرفوعاً روایت کیا کہ وہ سرکار سے روایت کرتے ہیں. اس میں الفاظ یہ ہیں کہ امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ ويؤمنوا بی وبما جئت به. الحدیث یہ حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جہاد کروں، یہاں تک کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میرے پر ایمان لائیں اور اس دین پر ایمان لائیں جو میں لے کر کے آیا. اس حدیث سے جو ہے اس حدیث کا بیان ہو گیا جس میں صرف نماز اور زکوٰۃ پر اختصار کیا تھا. اس سے معلوم یہ ہوا کہ نماز اور زکوٰۃ پر اختصار جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، بلکہ ان کو جو ہے عام میں عبادات ہونے کی وجہ سے وہاں پر ذکر کر دیا تھا اتفاقاً. اور مراد یہ ہے کہ پورا دین جو سرکار لے کر کے آئے اس پر ایمان لانا جو ہے وہ ضروری ہے. اور بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو جو ہے حضرت انس کی روایت سے بھی روایت کیا ہے، اور یہ باب کتاب الصلاۃ میں آئے گی. اور مسلم نے اس کو جابر کی حدیث میں روایت کیا ہے، اور اسی سند سے مسلم نے جو ہے اس کو روایت کیا ہے اور اس میں جو ہے اسی سند سے اور اسی لفظ کے ساتھ ہے، لیکن مسلم میں الا بحق الاسلام نہیں ہے.